بھارت میں منعقد ہوا، جس میں کراچی سے کشمور تک پورے صوبہ سندھ کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے معزز اراکین نے شرکت کی۔ 10 گھنٹے طویل ترین اجلاس لاڑکانہ میں جاری رہا۔ طویل ترین مشاورت کے بعد جو فیصلے کیے گئے، میں آج یہاں سکھر پریس کلب میں پریس کانفرنس کے ذریعے ان فیصلوں سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ امن کے مخدوش حالات ہیں اور جمعیت علماء اسلام برسوں سے امن کے لیے کوشاں ہے۔ گولیوں میں چھلنی جنازے اٹھانے کے باوجود جے یو آئی نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، امن کے لیے جدوجہد کی ہے۔ 13 دن 2023 میں سندھ امن مارچ کیا جے یو آئی نے، پھر 2026 میں جے یو آئی نے 25 میں سندھ امن مارچ کیا، 6 دن کراچی ریڈ زون میں لاکھوں لوگوں کو جمع کیا۔ آپ سکھر کے صحافی گواہ ہیں، سکھر میں 2 دن سندھ امن جرگہ کیا۔ جہاں حالات سندھ کے امن امان کے مخدوش ہیں، وہیں پر صوبہ بلوچستان کے اندر، وہیں پر صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی امن امان کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور یہی صورتحال پوری دنیا کے اندر ہے۔ اس وقت پوری دنیا دہشت گردی کا سامنا کر رہی ہے۔ جے یو آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ 19، 20، 21 مارچ 2027 یعنی 1 سال کے بعد سکھر میں امن عالم اجتماع منعقد کیا جائے گا، جس میں 50 لاکھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور امریکہ سے لے کر افریقہ تک پوری دنیا سے دنیا کے بڑے بڑے مندوبین، امام حرم، امام کعبہ، امام مسجد نبوی، امام مسجد اقصیٰ سمیت دنیا بھر کے سفراء کو، حکمرانوں کو، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، اور سکھر سے 50 لاکھ لوگ سندھ کے امن، پاکستان کے امن اور دنیا کے امن کے لیے ایک مشترکہ اعلامیہ دنیا کے سامنے رکھیں گے، جس کے لیے 2026 کا پورا سال اس امن عالم اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں منایا جائے گا۔ اور جے یو آئی صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ جنوری 2026 سے لے کر دسمبر 2026 تک ایک محلے میں خود جائے گی، گاؤں میں خود جائے گی، یونین کونسل میں خود جائے گی، اور امن عالم اجتماع کی دعوت لوگوں کے دے گی، اور 2027 میں سندھ کے تاریخ کا نہیں، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع امن کے نام پر منعقد کر کے امن کے لیے ایک واضح پیغام دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ یقیناً امن عالم اجتماع کا خرچہ بھی کوئی لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہوگا۔ تو ہم نے بجائے کاروباری شخصیات کے، بجائے عام افراد کے، ابتدا اپنے کارکن سے کر رہے ہیں۔ جے یو آئی کے بنیادی رکن جنہوں نے پارٹی کا فارم فل کیا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون، چاہے وہ بزرگ ہے یا شاگرد، ان سے 1 سال کے اندر 1000 روپے فنڈ لیا جائے گا، اتنا بڑا عالمی سطح کا امن اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ صوبائی مجلس شورا نے قومی اسمبلی میں ایک بار پھر ختم نبوت کے قانون کا دفاع کرنے اور قادیانیت کا راستہ روکنے پر جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس شورا نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ صوبہ سندھ نے جہاں پر عملی طور پر سندھ کے لوگوں کو جو سنہرے خواب دکھائے، ان پر عمل درآمد کے بجائے اب اسمبلی کے فلور پر اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن اور شریعت کے احکامات سے ہاتھ چراند اور مذاق کرنا شروع کیا ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے نکاح پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بالغ ہوتے ہی بچہ نکاح کر سکتا ہے، اسلام بالغ ہوتے ہی نکاح کی اجازت دیتا ہے۔
اللہ اور اللہ کے رسول بالغ ہوتے ہی بچے کے نکاح کی اجازت دیتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے نہ صرف 18 سال سے کم عمر بالغ بچے کے نکاح پر پابندی عائد کی ہے، بلکہ انہوں نے اس نکاح کو زنا بالجبر قرار دیا ہے۔ ایک شرعی نکاح، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں جائز نکاح کو اسمبلی کے فلور سے زنا بالجبر قرار دینا، یہ شرعی قوانین سے مذاق تصور کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بغاوت تصور کی جائے گی، اور پھر 10 سال اس پر سزا دی جائے گی، دلہے کو بھی اور دلہن کو بھی۔ نکاح ناجائز، پھر جو بچہ پیدا ہوگا اس کو جائز قرار دیا گیا، یہ کیسا مذاق ہے۔ پھر یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زنا بالرضا کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی باہمی تعلق کے بنیاد پر رضامندی کے ساتھ اگر زنا کرتے ہیں تو اس پر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس شورا نے سندھ اسمبلی سے، سندھ حکومت سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ شریعت کے منافی اس قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے، کیونکہ پاکستان کا آئین واضح ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر قومی ایشوز پر جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیسیوں کو جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس شورا نے نہ صرف تائید کی نگاہ سے دیکھا ہے، بلکہ یہ صوبائی مجلس شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ سندھ کی جماعت ملک کے لیے، آئین کے لیے، قوم کے لیے، عوامی مسائل کے حل کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، جمہوری نظام کے لیے اور اسلامی قوانین کے تحفظ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر لبیک اور اس کے اندر مجوزہ صوبوں کی تقسیم کی، اس کے اندر NFC ایوارڈ پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی JUI کی صوبائی مجلس شورا نے، CEC نے صوبوں کی تقسیم کو ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا ہے۔ اگر صوبہ پنجاب کو ضرورت ہے، اگر صوبہ خیبر پختونخوا کو ضرورت ہے، اگر صوبہ بلوچستان کو ضرورت ہے اور وہاں کے عوام اس کے حق میں ہیں تو وہاں بنایا جائے، لیکن صوبہ سندھ کے عوام اس صوبوں کی تقسیم کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی وحدت ملک کی مضبوطی کی علامت ہے۔ خدا نہ خواستہ سندھ کمزور ہوتا ہے تو یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ہاں مسائل ہیں، پورا سندھ مسائلستان بنا ہوا ہے۔ اگر کراچی پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا حلقہ انتخاب، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا حلقہ انتخاب، جناب بلاول بھٹو زرداری کا حلقہ انتخاب، لاڑکانہ اور کمبر شہداد کو بھی زہر آلود پانی پینے پر مجبور ہے۔ اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کراچی میں ہے تو یہی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سکھر اور شکارپور اور جیکب آباد کے لوگوں کو ہے۔ اگر اسٹریٹ کرائم کراچی میں ہے تو سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے بہت سارے اضلاع نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ اگر میرٹ کا قتل عام کراچی میں ہو رہا ہے تو یہی میرٹ کا قتل عام باقی صوبہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے۔ اگر بلدیاتی ادارے کراچی میں مضبوط نہیں تو اندرون سندھ کے باقی اضلاع کا بھی حال کراچی جیسے ضلعوں جیسا ہے۔ تو میں INQM کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، صوبوں کی بات چھوڑیں، نئے صوبے کا راگ چھوڑیں، آئیں پورے صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں، کراچی سے کشمور تک، جیکب آباد سے تھر تک عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، کراچی سے کشمور تک پانی کی جنگ لڑتے ہیں، بجلی کی جنگ لڑتے ہیں، گیس کی جنگ لڑتے ہیں، بلدیاتی اداروں کی جنگ لڑتے ہیں۔ آئیں عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، ہم اور آپ مل کر عوام کو حقوق دلانے کے لیے مشترکہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کیا اگر آپ کراچی کے 7 اضلاع کو حقوق نہیں ملیں گے، الگ صوبے کی بات کریں گے، کل سکھر کے لوگ کھڑے ہو کر بھی الگ صوبے کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ سکھر کا حال بھی تو وہی ہے۔
پھر کیا کل لاڑکانہ کے لوگ بھی کھڑے ہو کر الگ صوبے کا مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ لاڑکانہ کے لوگوں کا بھی وہی حال ہے۔ کیا پھر کل میر پور خاص اور تھر پارکر اور عمر کوٹ کے لوگ بھی الگ صوبے کی بات کریں گے؟ یہاں پورا صوبہ سندھ مسائلستان ہے، لہٰذا پورے صوبہ سندھ کے مسائل کے حل کے لیے قیادت کے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے 78 سال سے سندھ کو لوٹا ہے ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نئے صوبوں کی۔ نئے صوبوں سے یہاں خطہ مضبوط نہیں ہوگا بلکہ نئی انارکی پھیلے گی، اور ایسی انارکی ہوگی جو کل کسی کے کنٹرول کرنے کے بس سے باہر ہوگی۔ لہذا اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں جس سے کل ملک افراتفری کا شکار ہو جائے۔ اور NFC ایوارڈ کے لیے خود 18ویں ترمیم میں لکھا گیا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 73 کے آئین کے بعد اگر کوئی شک سب سے زیادہ یونانی مسئلہ پاس ہوئی ہے، سب جماعتوں کا اس پر اعتماد ہے، تو وہ 18ویں آئینی ترمیم ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ جو زمینوں اور ان کے کرپشن کے نظر ہو، اس پر جمعیت علماء اسلام اول دن سے اپنا بھرپور آواز اٹھا رہی ہے۔ سندھ کی بد امنی، سندھ کے اندر لاقانونیت اور ڈاکو کلچر، کچے اور پکے کے ڈاکو، یہ ایک الگ سر درد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ امن امان کے لیے ہے وہ قبائلی لڑائیاں ہیں۔ روزانہ قبائلی لڑائیوں کے بنیاد پر لوگ قتل ہو رہے ہیں اور فیصلے نہیں ہو رہے، جرگے نہیں ہو رہے۔ بندوق اس وقت تک نہیں جو ہے وہ آپ لے سکتے جب تک آپ قبائلی لڑائیوں کے خاتمے نہیں کراتے، اور جنہوں نے تاریخیں دینی ہیں قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کی، وہ تمام وڈیرے، سردار اور نواب سندھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ حکومت کے بیٹھنے والے وہ کیسے طاقتور ہو گئے کہ وہ سندھ کے اندر قبائلی لڑائیوں کے ذمہ دار بھی ہیں اور سندھ حکومت کے منظور نظر بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ ہے تاکہ لوگوں کو بد امنی میں الجھایا جائے، قبائلی لڑائیوں میں الجھایا جائے، ذاتی مسائل میں الجھایا جائے کہ وہ صوبے کے مسائل کی طرف جو ہے توجہ مبذول نہ کر سکیں، ملکی مسائل پر نہ سوچ سکیں، اپنے سیاسی سمت کو تعین نہ کر سکیں۔ حکومت خود چاہتی ہے کہ لوگ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہوں تاکہ ہماری کرپشن پر کسی کی نظر نہ ہو سکے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ کل وزیر داخلہ اتنا بے بس مجھے نظر آیا سکھر اور شکارپور میں کہ کہتا ہے کہ میں نے ریکویسٹ کی ہے۔ آپ کا سندھ جل رہا ہے اور آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں اور آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ 400 لوگ ایک ایک قبائلی لڑائی میں جو ہے وہ موت کا شکار بن چکے ہیں اور آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ وزیر داخلہ ہو کر ریکویسٹ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وزیر داخلہ کا کام ریکویسٹ کرنا تو نہیں ہے، وزیر داخلہ کا کام، حکومت کا کام تو ڈنڈے کے زور پر امن امان قائم کرانا ہے۔ اگر وزیر داخلہ اتنا بے بس ہوگا اپنے وڈیروں اور سرداروں اور نوابوں کے سامنے تو پھر کل امن امان کون قائم کرائے گا؟ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی صوبائی مجلس شورا نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ حکومت قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کے لیے فوری طور پر کردار ادا کرے، اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے سرداران، نوابان کو ٹائم اور الٹیمیٹم دے کہ اس ٹائم کے اندر آپ لڑائیاں ختم کرائیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دیکھیں کہ قبائلی لڑائیاں ختم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا کہ کبھی آبادگاروں کو گندم کے ریٹوں کے شکل میں مارا جاتا ہے، کبھی آبادگاروں کو چاول کے ریٹوں کے شکل میں مارا جاتا ہے۔ ایک سال میں 70 ارب روپے گندم میں کرپشن ہوتی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ 70 ارب روپے نیب میں کیس ہے، ایک سال میں 70 ارب، 15 سال میں کتنے ہیں آپ کے؟ تو کتنا کھائیں گے، کیا کریں گے؟ اور اب حالت یہ ہے کہ گندم میں تو کمر توڑی گئی، چاول میں تو کمر توڑی گئی آبادگار کی، اب کپاس اور گنے میں جو ہے وہ آبادگار کی جو ہے وہ کمر توڑی جا رہی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، میری جماعت مطالبہ کرتی ہے کہ گنا
آج سے 6 سال پہلے جس ریٹ پہ بک رہا تھا اور مل خرید رہی تھی، آج بھی 6 سال پرانا ریٹ ہے۔ 6 سال پہلے چینی کا ریٹ کیا تھا اور آج چینی کا ریٹ کیا ہے؟ مل مالکان سے آپ اسی ریٹ پہ گنا خریدیں گے اور عوام کو آپ 10 نہیں 100 گنا زیادہ مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں۔ یا تو چینی کے ریٹ کم کریں، اور اگر نہیں، اگر چینی آپ اسی ریٹ پہ فروخت کریں گے تو پھر آباد گار کو گنے کا 600 روپے فی من فوری طور پر ریٹ دیا جائے گنے کا۔ اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بروقت الیکشن ٹریبیونلز بنائے، ان میں ججوں کی تعیناتی کی۔ ہم نے 2024 کے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کیا ہے، کشمور کی سیٹ کو چیلنج کیا ہے، تھل کی سیٹ کو چیلنج کیا ہے، نواقل کی سیٹ کو چیلنج کیا ہے، شکارپور اور لاڑکانہ کے نتائج کو چیلنج کیا ہے۔ اوپن جلسوں میں ہم نے فارم 45 لہرائے ہیں، لیکن 2 سال گزرنے کو ہیں، الیکشن ٹریبیونل ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ان درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار کون ہے وہ جو الیکشن کمیشن کو مجبور کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ جو الیکشن ٹریبیونلز کو مجبور کر رہے ہیں کہ سماعت نہ کی جائے؟ کیونکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جعلی مینڈیٹ والے اسمبلی سے باہر نکلیں گے اور عوام نے جن کو منتخب کیا وہ اسمبلی میں جائیں گے۔ لہٰذا میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ہماری جو درخواستیں لگی ہوئی ہیں ان پر سماعت کی جائے۔ یہ ہماری سی کا مطالبہ ہے۔ PS9 گڑھی یاسین پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں پر منتخب نہیں جعلی MNAs وہاں پر ورک کر رہے ہیں۔ باقاعدہ کنکوٹ کشمور کے MNA صاحب وہاں موجود ہیں، شکارپور کے جعلی MNA وہاں موجود ہیں، منسٹر صاحبان موجود ہیں، MPAs موجود ہیں، صوبائی مشیر اور صوبائی وزیر موجود ہیں، جلسے کر رہے ہیں، الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کی جو ہے وہ مخالفت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کو MNAs نے ردی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن ورک کرنے والے MNAs، MPAs، منسٹرز کے خلاف الیکشن کمیشن فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لے۔ جہاں تک سندھ حکومت کا مسئلہ ہے، میں آج میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑی سی میری پریس محکمہ ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس پہ بات کروں، اور کون سا محکمہ ڈیموکریسی کے اندر کوئی کرسی ایسے نہیں جو رشوت کے بغیر ہو۔ یہاں تک کہ $80 لاکھ روپے پہنچا رہے ہیں۔ ایک زکھر ڈویژن کے ایک ضلع کے SSP صاحب نے پچھلی مرتبہ پوسٹنگ لی، 6 کروڑ روپے اس نے پوسٹنگ کے ادا کیے کرسی لینے کے۔ یہ بیوروکریسی کا حال ہے۔ بیوروکریسی کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ MPAs اور MNAs کو ان کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے، جو آرڈر ہوگا وہ قبول کریں گے، عوام کی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کراچی الیکٹرک کا مسئلہ ہے، جنرل مشرف کے زمانے میں کہ الیکٹرک اس لیے بنائی گئی کہ وہ پورے کراچی کے بجلی کے نظام کو بدلیں گے۔ کہاں مشرف کا زمانہ، کہاں آج 2024 ختم ہو رہا، 25 ختم ہو رہا ہے اور 26 شروع ہو رہا ہے، ابھی تک کہ الیکٹرک اربوں روپے کراچی سے وصول کر چکا ہے، لیکن بجلی کا جو ہے وہ نیا نظام ایک کسی ٹاؤن میں، ایک کسی یونین کونسل میں چینج نہیں کر سکا۔ اس پر کون ان سے پوچھے گا؟ ملیر ایکسپریس وے آپ دیکھیں، سب سے زیادہ کرپشن ملیر ایکسپریس وے میں ہو رہی ہے، اور ابھی تک 45% جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ کنٹینرز مافیا روزانہ کسی نہ کسی کنٹینر کے نیچے کراچی میں جوان اور بوڑھے، بچے اور خواتین رونے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ان جو ہے وہ کیمرہ اور سیف سٹی کا نظام کراچی میں لایا گیا، 1 مہینے میں کروڑوں روپے کے عوام کو چالان دیے گئے، لیکن اس کیمرے سے نمبر پلیٹ تو پکڑی جا سکتی ہے، ٹریفک کا چالان تو دیا جا سکتا ہے، اسٹریٹ کرائم کرنے والا مجرم کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ موبائل چھیننے والا کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ یہ وہ مسائل ہیں جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔
ٹرانسپورٹیشن جو ہماری سندھ کی، کبھی ریڈ بسز، کبھی پنک بسز، کبھی ای وی بسز، کبھی گرین بسز، کبھی یلو بسز. حالت یہ ہے کہ 5 سال کے اندر یونیورسٹی روڈ، جس کا 2020 میں کراچی یونیورسٹی روڈ کا ٹینڈر ہوا ہے، 2025 ہو رہا ہے، آج تک اس کا ڈیزائن مکمل نہیں کیا گیا. پورا روڈ کھودا گیا ہے، ٹریفک کے لیے بند ہے، لاکھوں لوگ جو ہے وہ وہاں پریشان ہیں. لیکن یونیورسٹی روڈ 5 سال میں کھد چکا ہے، تعمیر تو دور کی بات، اس کی ڈیزائن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. اسٹیٹ بینک سے اس کے لیے قرضہ لیا گیا، اور اس وقت ان بسز کو اس روڈ پہ چلانے کے لیے $130 کے قرضے کے حساب سے اٹھایا گیا. اور آج جو ہے 2020 میں $130 تھا، آج $285 ہے. وہ قرضہ اسٹیٹ بینک کا ڈبل ہو گیا، جو میں نے ادا کرنا ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، سندھ کے عوام نے ادا کرنا ہے. ورلڈ بینک کا یہ منصوبہ قائد آباد سے کورنگی تک، مزار قائد تک جو ہے بسز کا ہے. 2018 میں $800 ملین لیے گئے، $800 ملین قائد آباد سے کورنگی تک، کورنگی سے مزار قائد تک ای وی بسز چلانے کے لیے، اور 10% کام بھی اس کا ابھی تک نہیں ہوا. اور اس منصوبے کا عالمی بینک میں سندھ کے اوپر قرضہ $1500 ملین تک چلا گیا ہے. یہ قرضہ کون ادا کرے گا؟ اتنا قرضہ لے کر سندھ کے عوام کو آپ نے جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ میں ڈال دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بسیں چلا رہے ہیں. کون سے آپ دھوکہ کر رہے ہیں اور صوبہ سندھ کو عالمی بینکوں کے قرضے کے تلے دبا رہے ہیں. کے ڈی اے کراچی کا حال کیا ہے؟ پورے کراچی کا حال کیا ہے؟ اس ٹاؤن میں ایک الگ بندہ، اس ٹاؤن میں الگ بندہ، ایک ضلع میں الگ بندہ، دوسرے ضلع میں الگ بندہ، ان کے مرضی پر ڈی سیز ریکارڈ چینج کر رہے ہیں، مختار کا ریکارڈ چینج کر رہے ہیں، مالکوں سے زمینیں چھین کر منظور نظر افراد کو دی جا رہی ہیں، ناجائز الائٹمنٹیں کی جا رہی ہیں. اب تو حالت یہ کہ سکھر، لاڑکانہ اور خیرپور اور شکارپور کے اندر سرکاری پلاٹوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، پارک کے پلاٹوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ان کی بھی الائٹمنٹ کی گئی ہے، اور منظور نظر لوگ وہاں پلازا بنا کر اپنا چرخہ چلا رہے ہیں، اور عوام کو سرکاری جو ہے وہ پارکوں اور سرکاری املاک سے محروم کیا جاتا ہے. جمعیت علماء اسلام اس پر تشویش کا اظہار کرتی ہے. جہاں تک صوبہ سندھ کے اسکولوں کا حال ہے، آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. او لیول، اے لیول کی الگ تعلیم، پرائیویٹ اسکول کی الگ تعلیم، سرکاری اسکول کی الگ تعلیم، طبقاتی نظام تعلیم میں قوم کے بچوں کا بیڑا غرق کیا گیا. پھر جو بچے پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کے نمبر نہیں آئیں گے. اے گریڈ بورڈ میں اس کو ملے گا، بی گریڈ اس کو ملے گا، سی گریڈ اس کو ملے گا جو پیسے دے گا. اور آج سکھر بورڈ، لاڑکانہ بورڈ، کراچی بورڈ تک سالانہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، مارک شیٹ بننے کے لیے، نتائج کے لیے، اور نوجوان نسل کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. ڈفرز آگے آ رہے ہیں اور پڑھے لکھے بچے محروم ہو رہے ہیں. اور پھر اسکولوں کی تعمیر کے لیے 5 سال میں جو سندھ حکومت کی بجٹ ہے وہ الگ، جو وفاق سے ملی ہوئی بجٹ ہے وہ الگ، جو این ایف سی سے ملی ہوئی بجٹ ہے وہ الگ. اسکولوں کی تعمیر کے لیے سندھ حکومت نے 5 سال میں ایشین بینک سے 400 ارب قرضہ لیا ہے. 200 ارب ایشین بینک سے لیا ہے اور 200 ارب ورلڈ بینک سے لیا ہے. 400 ارب 5 سال میں قرضہ لیا گیا ہے اسکول بنانے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک اسکول ماڈل کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے 400 ارب میں یہ اسکول ایسا بنایا ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا اسکول ہے، یہاں سب سے اچھی تعلیم ہے؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور پھر 30% محکمہ ایجوکیشن کے اندر جو ملازمین ہیں وہ آج بھی گھوسٹ ہیں، وہ جاتے ہی نہیں ہیں، گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، بنگلو کے افراد ہیں، اور جو ہے وہ استاذ بھرتی ہیں، لیکچرر بھرتی ہیں اور پروفیسر بھرتی ہیں جنہوں نے کبھی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا اور اسکول اور کالج کا منہ نہیں دیکھا. اور پھر سندھ حکومت نے جو کمپنیاں بنائی ہیں، سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی، جامشورو پاور کمپنی، سندھ انجینئرنگ کمپنی، سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی، سندھ اکنامک زون، ویسٹ کمپنی، سویپ کمپنی، یہ وہ کمپنیز ہیں جس کی سال کی اربوں روپے نہیں کھربوں روپے کی بجٹ ہے، کھربوں روپے کی بجٹ ہے. اور ان کمپنیز کے اوپر ایک بورڈ قائم کیا گیا ہے جو ان کمپنیز کی فنڈنگ کو چلاتا ہے. ان بورڈز کے ممبران کون ہیں؟ ذرا نکالے تو صحیح ان کے نام. ویسٹ کمپنی کے بورڈ میں کون ہے؟ سویپ کمپنی کے بورڈ میں کون ہے؟ کلک کمپنی کے بورڈ میں کون ہے؟
سندھ انرجی ہولڈنگ کے کمپنی کے بورڈ میں کون ہے؟ ذرا بورڈنگ کے ممبران کے نام تو نکالیں. وہ یا کسی ایم پی کا رشتہ دار ہوگا, کسی وزیر کا بھائی ہوگا, کسی کا منظور نظر ہوگا, اور کسی کا جو کوئی میرٹ نہیں. اور اربوں اور کھربوں روپے کی ان کمپنیز کے نام پر جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے, اور پورا کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہے. یہاں تک کہ جامشورو کے اندر جو نوری آباد پاور پروجیکٹ لگایا گیا, یا تھر کے اندر جو پاور پروجیکٹ لگائے گئے, آپ ذرا حیران ہوں گے سن کر. ذرا آپ سنیں میری بات کو کہ اس پاور پلانٹ میں یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ لگایا گیا, جس کا رول تھا کہ سندھ حکومت اس میں جو ہے وہ پارٹنر نہیں بنے گی. اس میں ایک کمپنی جو ہے وہ اومنی گروپ, اس کا مالک کون ہے؟ اومنی گروپ اس میں پارٹنر تھی. ایک اور کمپنی پارٹنر تھی. اور آپ سنیں ذرا, حیرانگی ہوگی آپ کو کہ اس پاور پروجیکٹ کو شروع کیا گیا 13 ارب میں, کہ یہ 13 ارب کا منصوبہ ہے, 13 ارب میں پورا ہوگا. 49% سندھ حکومت نے دیے, 51% اومنی گروپ نے دیے, اور آج اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سندھ بینک سے 54 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے. پورا منصوبہ 13 ارب کا, اور اس پہ قرضہ 54 ارب روپے کا لیا گیا ہے. اور بجلی کا حال کیا ہے آپ سب کے سامنے ہے. یعنی اب ہزاروں کی اور لاکھوں کی اور کروڑوں کی نہیں, اربوں اور کھربوں کی کرپشن ہو رہی ہے. اور یہ جو 54 ارب سندھ بینک سے انرجی پروجیکٹ میں جو ہے وہ قرضہ لیا گیا ہے, یہ کون ادا کرے گا؟ میں ادا کروں گا, آپ ادا کریں گے, سندھ کے ٹیکس پیئر ادا کریں گے, غریب عوام ادا کریں گے. اور 13 ارب کا منصوبہ 54 ارب تک کیسے پہنچا, اور اس پہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, کوئی مواخذہ کرنے والا بھی نہیں ہے. ورکس اینڈ سروسز کا حال کیا ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کی میری رپورٹ تو نہیں ہے, جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ کرپشن میں جو ہے وہ 23 درخواستیں وصول ہوئیں, اور 1673 درخواستوں کو جزوی طور پر صرف دیکھا گیا ہے. 17,000 درخواستوں میں 1600 درخواستوں کو جزوی طور پر دیکھا گیا, اور ایک درخواست پر بھی کسی ایک افسر کو سزا نہیں دی گئی, کھربوں روپے کی کرپشن پر. اور انفارمیشن منسٹری کا حال یہ ہے کہ شاید آپ اس بات کو مجھے نہیں پتا کہ چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے, لیکن انفارمیشن منسٹری کا حال یہ ہے کہ ہر ماہ میڈیا کو 40 سے 50 کروڑ روپے سندھ کے انفارمیشن منسٹری سے ادا کیے جا رہے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ سے وزیر اطلاعات و نشریات سندھ کے بیٹھتے ہیں, کھانستے بھی ہیں تو لائیو نشریات ہوتی ہے. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر تو دور کی بات, بجا تیر بجا کے جو ہے وہ گانے چلتے ہیں, وہ بھی تمام چینلز لائیو چلاتے ہیں, اور ہم امن کے لیے گولیاں کھاتے ہیں, جنازے اٹھاتے ہیں, اور اپوزیشن کو 2 منٹ کی کوریج نہیں ملتی. ابھی میں لالا صاحب سے شکایت کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے جلسے ہوتے ہیں, چینلز کیوں نہیں دکھاتے ہیں, چینلز کیوں کوریج نہیں دے رہے, کیوں جو ہے وہ زمینوں کی کوئی آمدنی ہے جو میڈیا چینلز کو دی جا رہی ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کی بھی جو ہے وہ باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ شفاف انکوائری ہونی چاہیے, اور میڈیا کے نمائندوں سے, میڈیا مالکان سے, چینل سے اپیل کروں گا کہ برابری کے بنیاد پر تمام سیاسی جماعتوں کو اسپیس دیا جانا چاہیے, تاکہ عوام کی آواز صرف حکومت کی نہ پہنچے, صرف اداروں کی نہ پہنچے, بلکہ عوام کے نمائندوں کی آواز بھی عوام تک پہنچنی چاہیے. میری گفتگو تھوڑی سی لمبی ہوئی, میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں ایک مرتبہ, پھر آپ کا شکریہ ادا. کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں. یہ فرمائیے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام سیاسی حالات کے لحاظ سے مسائل ایشوز پر بہت اچھا کردار ادا کرتی رہی ہے, مگر مسائل اس نوعیت کے گمبھیر ہے کہ تنہا صرف ایک جماعت جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کام نہیں کرتی. تو کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کوئی گرینڈ الائنس یا کوئی اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو لے کر ان مسائل کے حل کے لیے بات کریں؟ دیکھیں, یہ آپ نے ایسا سوال کیا کہ اس کا جواب دوں گا تو میرے الائز جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. 2002 میں, 2008 میں, 2013 میں, 2018 میں, 2024 میں اپوزیشن کا ایک مضبوط الیکشن اتحاد بنا. اگر الیکشن کے لیے ایک مضبوط اتحاد بن سکتا ہے تو عوامی نمائندگی کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ میں تو کھڑا ہوں نا, میں تو گھر میں نہیں سویا. الیکشن کے دنوں میں جس طرح کھڑا تھا آج بھی اسی طرح کھڑا ہوں. جس طرح الیکشن کے دنوں میں پبلک کے لیے جمعیت علماء کردار ادا کر رہی تھی آج بھی کر رہی ہے. میں نے 12 گھروں میں جا کے ہاتھ جوڑے ہیں اپوزیشن کے جماعتوں کے لیڈران کو کہ آئیں ایک ٹرک پہ میرے ساتھ سوار ہو جائیں.
میں اپنے طور پر غفلت کی نیند میں نہیں ہوں. جمعیت علماء اسلام سندھ کے عوام کی بھرپور نمائندگی کر رہی ہے اور ہر فورم پہ کر رہی ہے اور ہر سطح کے نوجوان کا کر رہی ہے. بابل بھائیوں نے کل کہا ہے کہ سبرو صاحب جو ہیں وہ اجلاس بلاتے ہیں، وہ جرگے بلاتے ہیں، لیکن وہ کانفرنس کرنے کے بعد کھانا کھا کے واپس چلے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی امن کی بات آگے نہیں کی ہے. ہم نے جو ہے 5-5 20-20 قتلوں کے بھی فیصلے کیے ہیں. میڈ منت لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنی اوتاد کو اس طرح کا فیصلہ کیا ہے امن کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ مہر جتوئی جو فیصلہ ہوا تھا، سب سے بڑا جرگہ اسی سکھر میں ہوا تھا. آپ اس کے گواہ تھے. اس کی فتویٰ میرے والد نے پڑھی تھی، بابل بھائیو صاحب نے نہیں پڑھی تھی. سندھ کے 2 امن جرگے میری جماعت نے کیے ہیں. بابل بھائیو صاحب کی جماعت والے تو اس میں آئے نہیں، میں نے دعوت دی نہیں آئے. میں بابل بھائیو صاحب کی جماعت سے مطالبہ کر رہا ہوں پچھلے 10 سالوں سے کہ آپ جو ہے وہ اقدامات کریں امن کے لیے. حکومت آپ کی ہے، وہ سارے وڈیرے آپ کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کام تو اپوزیشن ہے، حکومت کی نشاندہی کرنا، حکومت کو توجہ دلانا، احتجاج مظاہرے کرنا، عملی اقدامات تو حکومت کے کرنے ہیں. لیکن حیران اس بات پہ ہوں پیپلز پارٹی والوں کے وزراء پر، ایم این ایز پہ، ایم پی ایز پہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے کہ جب وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں، پبلک کے سامنے آتے ہیں، ان کا لب و لہجہ یہ ہوتا ہے جیسے میں وزیر اعلیٰ ہوں اور وہ اپوزیشن میں. ارے بھائی، آپ حکومت میں ہو، آپ نے کارکردگی دکھانی ہے، تنقید نہیں کرنی. تنقید ہم نے کرنی ہے، ہم اپوزیشن ہیں اور ہم جائز تنقید کر رہے ہیں، ناجائز نہیں کر رہے. اس پر آپ ناراض نہ ہوں. ہماری جائز تنقید پر اپنی کارکردگی دکھائیں. آج بھی میں پیپلز پارٹی کو دعوت دیتا ہوں، امن کے لیے یہ امن جرگہ وزیر اعلیٰ کی میزبانی میں ہونا چاہیے تھا. کیا آج تک وزیر اعلیٰ نے امن جرگہ بلایا ہے؟ جس طرح کے مخدوش امن کے حالات ہیں، سندھ حکومت نے کبھی ہمیں طلب کیا ہے؟ اپوزیشن کی کسی جماعت کو دعوت دی ہے؟ ہم ان کے کام کر رہے ہیں اور وہ ہم پہ ناراض ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب امن کے لیے اقدام کریں، جرگہ بلائیں. جے یو آئی خیر مشروط طور پر اس امن جرگے میں بیٹھنے کے لیے اور امن کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کرنے کے لیے تیار ہوگی. کل آئی جی صاحب آیا ہوا، آئی جی صاحب بھی چاہیے تو امن امان کی صورتحال نے تمام بہتر آپ پنجاب میں کانوائے دے دو اتنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرے احتجاج کا نتیجہ تھا، میرے 2 امن مارچ کا نتیجہ تھا، میرے 2 امن جرگوں کا نتیجہ تھا کہ حکومت پریشر میں آئی اور انہوں نے ڈاکوں کے خلاف بے رحمانہ آپریشن کرنے کے بجائے ڈاکوں کے ساتھ ڈیلنگ کی، ہتھیار خریدے اور 50,000 سے لے کر 5 لاکھ تک ایک ہتھیار کے معاوضے دیے. پھر شکارپور میں ریڈ کارپیٹ بچھایا. پھر ان کو ایسے دعوت کھلائی گئی جیسے شادی کی تقریب ہو. پھر وہاں کہا گیا کہ جی 80 ڈاکو نے ہتھیار پھینک دیے. اگلے دن کورٹ میں 30 بھی پیش نہیں کیے. باقی کہاں گئے؟ پریس کانفرنس میں تو 80 تھے، کورٹ میں 30 کیوں تھے؟ باقی کہاں تھے؟ آپ نے وہاں پر قوم سے دھوکہ کیا. پھر آپ نے جب ڈاکو سے مذاکرات کیے ہتھیار پھینکوانے کے لیے، تو میری بہن پارس بکھرانی کو کل گولیاں کیوں لگی ہیں؟ اگر حالات اچھے تھے ڈی ایس پی صاحب کیوں زخمی ہو گئے ان کے شوہر؟ اگر حالات اچھے تھے سپاہی کیوں زخمی ہو گئے؟ رینجرز کیوں زخمی ہو گئی؟ اگر حالات اچھے ہیں تو آج بھی وزیر داخلہ نے کل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ موٹر وے پولیس کی جگہ پر ہم نے اپنی پولیس قائم کی ہے اور کانوائے پہ موٹر وے سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو لے کے، پھر سکھر سے موٹر وے پر کانوائے کیوں چلاتے ہیں؟ پنو عاقل سے موٹر وے پہ کانوائے کیوں چلتا ہے؟ پھر گھوٹکی سے اور اباوڑوں سے جو ہے وہ موٹر وے پہ کانوائے کیوں چلتا ہے؟ پھر آپ کے آج بھی شکارپور سے لے کر کندکوٹ تک رات کو رینجرز اور پولیس کی کسٹڈی میں کانوائے کیوں چلتا ہے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. حکومت جو ہے سمجھتی ہے کہ ہم پریس کانفرنس کر کے عوام کو مطمئن کریں گے. اب عوام مطمئن نہیں ہے، عملی اقدامات کرنے ہوں گے. جی 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 دیکھیں، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور کس بنیاد پر، کس معاملات پر ان کو سزا دی گئی ہے یہ وہ بھی سمجھتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کو پڑھ لیں. جس بھی فوجی جنرل نے آئین کو روندا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچائے. یہ ماضی کا تلخ تجربہ ہے. لہٰذا آئندہ جو جنرلز ہیں یا جنہوں نے جنرل بننا ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سابق بڑوں کے انجام سے سبق سیکھیں. آپ سرحدات کی حفاظت کریں، ہم آپ کے ساتھ.
آپ انڈیا کے خلاف لڑیں، ہم دہلی تک آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین، قانون، ملک کے اندر معاملات، سیاسی حکومتوں، سیاسی لوگوں کے کام ہیں، اس پہ اگر آپ ہاتھ چراند کرتے ہیں، اگر آپ اپنے ماضی کے تلخ تجربوں سے بھی نہیں سیکھتے تو پھر مستقبل کا انتظار کریں۔ جو بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا جو کل آج ہوا ہے، جو ماضی میں ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں تحریک انصاف کے سب سے زیادہ مخالف ہم تھے، سب سے زیادہ ان کے خلاف تحریک ہم نے چلائی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی بصیرت کو آپ سلام کریں کہ جو انہوں نے 20 سال پہلے تحریک انصاف کے بارے میں کہا تھا، آج پیپلز پارٹی بھی وہی زبان استعمال کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی وہی زبان استعمال کر رہی ہے، ANP بھی وہی زبان استعمال کر رہی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ MQM جو ان کی الائی تھی وہ بھی وہی زبان استعمال کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی وہی زبان استعمال کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ JUI کا موقف درست تھا، لیکن سیاسی بنیادوں پر نون لیگ کے خلاف کارروائی ہوئی، JUI نے مخالفت کی۔ سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائیاں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی، JUI نے مخالفت کی۔ نواز شریف جیل میں گیا، شہباز شریف جیل میں گیا، مریم نواز جیل میں گئی، JUI نے اس کی مذمت کی۔ پھر آصف علی زرداری اور فریال طالپور صاحبہ جیل گئے، JUI نے مذمت کی۔ آج عمران احمد خان نیازی سیاسی بنیادوں پر اگر جیل میں ہے، JUI اس کی مذمت کرتی ہے۔ ہاں، بے رحمانہ آپریشن کریں، جس نے ملک کو لوٹا ہے، کرپشن کیے، آئین کو زرداری ہو، نواز شریف ہو، ان کو لٹکایا جائے، بے رحمانہ آپریشن پہلے اس کی حمایت کی، نہ اب حمایت کرانا چاہیے۔ ہر اس اقدام کی JUI مذمت کرے گی جو غیر جمہوری اور غیر آئینی ہوگا۔ ملاقات قیدی کے ساتھ آئینی حق ہے جو ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔